اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والے حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اچھی بات، ایک پیارے سے پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں، لیکن چونکہ یہ ذرا دوسرے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ واٹس ایپ پر مختلف میسیجز آتے ہیں اور بہت ساری پیاری پیاری معلومات، کچھ حقائق، کچھ طنز و مزاح اور مختلف حوالے سے جو بھی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ بہت اصلاحی بھی ہوتی ہیں، تو چونکہ عموماً ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ بہت پیاری پیاری باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، تو اس کو میں نے سوچا کہ اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں آپ تک اس کو پہنچا دوں، تاکہ بہرحال ایک اصلاح کا کام مزید بڑھتا رہے اور یہ ختم نہ ہو، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند بھی ہے، تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو اور ہمارے اس اچھے عمل کو قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کسی میرے پیارے بھائی نے اسے پوسٹ کیا ہے، بڑی خوبصورت بات اور حقیقت بھی یہ ہے۔ اس کا موضوع یوں بناتے ہیں کہ غصے کے نقصانات۔ اس کا موضوع غصے کے نقصانات۔ حقیقت یہی ہے کہ غصہ شیطان کی اداؤں میں سے ایک ادا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ایسی چیز ہے جس کو حرام بھی قرار دیا گیا کہ غصہ حرام ہے، اور اس کو پی جانے کا بھی حکم ہے۔ تو بعض لوگ بڑے اس دل نشیں انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ کون سی چیز حرام ہے جس کو پی جانا اللہ کو پسند ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پہلی کے انداز میں، ظرافت کے انداز میں لوگ کہہ دیتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ غصہ حرام ہے لیکن اس کا پی جانا اللہ کو پسند ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یعنی غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے کہ سرکہ شہد کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے کہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غصے کے بارے میں ذکر کیا گیا، تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ہمیشہ غصے میں رہتا ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے، اور جب آدمی اپنی قوم، دوست اور عزیزوں سے غصہ کرے تو اگر وہ کھڑا ہو تو فوراً بیٹھ جائے، ایسا کرنے سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے گا، اور جب وہ اپنے قرابت داروں سے غصہ ہو تو اس سے ہاتھ ملائے، کیونکہ ایسا کرنے سے غصہ ساکت ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے پیارے پیارے جو اولیاء کاملین ہیں، صحابہ کرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس انداز میں آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمیں ہماری یقیناً اصلاح بھی ہوتی ہے اور ہمیں معلومات بھی ہوتی ہے کہ کس کس مقامات پہ ہمیں کیا کیا سکھایا گیا ہے، کیا سمجھایا گیا ہے۔ اسی طرح امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے شرارہ ہے جو ابن آدم کے دل میں اکثر بھڑکا، یعنی شیطان جو ہے ابن آدم کے دل میں بھڑکا دیتا ہے، اور جب تم میں سے کسی ایک کی آنکھیں سرخ ہو جائیں اور گردن کی رگیں پھول جائیں تو شیطانی وسوسے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پس تم میں سے جو ان شیطانی وسوسوں سے خوفزدہ ہو زمین گیر ہو جائے، یعنی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، ایسا کرنے سے شیطانی وسوسے اس سے دور ہو جائیں گے، یعنی ایسا کرنے سے شیطانی وسوسے دور ہو جائیں گے۔ بہرحال غصے کے متعلق یہ باتیں تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اس کی تلقین فرمائی کہ غصہ حرام ہے، شیطان کی ادا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ غصہ شروع تو حماقت سے ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے،
یہ ہمارے پیارے حضرت علی کرم الوجہ کریم نے اس بات کی نشاندہی کی کہ غصہ حماقت سے شروع ہو کے ندامت پہ ختم ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس وقت آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کا حواس آپ کے قابو میں نہیں رہتے، کیونکہ شیطان اس کو گھیر لیا کرتا ہے، اور ہم اول فول بک دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں جو کہ کفریہ بھی ہوتی ہیں، اخلاق سے گری ہوئی بھی ہوتی ہیں، اور اپنی خود پسندی میں کبھی کبھی ہم دوسرے کو بہت زیادہ شرمندہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس بات سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ غصہ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آ جاتا ہے، انسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غصہ جب آ جائے تو لاحول پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کہ شیطان سے پناہ بھی مانگی گئی ہے۔ اسی طرح سے پانی پی لیجئے، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں، اور پانی پی لیا جائے کہ یہ غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ بہرحال ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی، اور پیارے پیارے اولیاء کاملین سے نسبت رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا کہ ہم اپنی نفس کی خاطر غصے کو اپنے اوپر طاری کریں، اور اس کی طاری ہونے کے بعد ہم کسی کو تذلیل کا نشانہ بنائیں، یا لڑائی کریں، یا جھگڑا کریں۔ یہ تمام چیزیں انسان کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں، جو کہ ہمیشہ برائی کو جنم دیتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، کسی اور نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو غصہ آ گیا، لیکن احکامات الہی، احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں کہ اپنے غصے پہ قابو کرنا ہے، غصے کو پی جانا ہے، اور اس سے بچنا ہے۔ غصہ آنا، میں نے کہا نا کہ کوئی بڑی بات نہیں، آ جاتا ہے، انسان ہے، لیکن اس پہ قابو پانا تو آپ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس برے عمل سے ہمیں نجات عطا فرمائے، کیونکہ یہ شیطان کی ادا ہے، وہ ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہے، اور ہمیں بھی ہمارے حواس کو ختم کر کے شیطان کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کیجیے گا، اور سب تک اصلاحی باتیں پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔